باب گرامی قدر، آج کا موضوع حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور ان کے مناقب کے حوالے سے ہے۔ میں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ رب العالمین مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باب گرامی قدر، صحابہ کرام وہ ایسی ہستی ہیں کہ جن کے ہر عمل کی گواہی، ہر کام کی گواہی، چاہے وہ صدقہ خیرات ہو، چاہے وہ لین دین ہو، چاہے وہ جہاد کے اندر شرکت کرنے کے ہوں، جس قسم کا بھی صحابہ نے عمل کیا، اللہ رب العزت نے ان کے اس عمل کو قرآن مجید کے اندر بیان فرما دیا۔ اگر جہاد کا معاملہ ہے تو اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں الذین آمنوا وہاجروا۔ اگر نماز کا معاملہ ہے، عبادات کا معاملہ ہے، تو اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اور اسی طرح سے اگر سخاوت کا معاملہ ہے تو اللہ رب العزت نے اس کو بھی قرآن مجید کے اندر بیان فرما دیا۔ اکثر جو دیکھنے میں آتا ہے، لوگ ایمان کو تلاش کیا کرتے ہیں، لوگ ایمان کے اندر اس کو حاصل کرنے کے لیے بڑی محنتیں اور کوششیں کرتے ہیں، مگر صحابہ کرام وہ تھے کہ جن کے دلوں کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان کو پیوست فرما دیا۔ اگر ان کے ایمان کے اندر کوئی چیز بھی رکاوٹ بنتی، اگر کوئی بھائی ان کے ایمان کے اندر رکاوٹ بنتا ہے، اگر کوئی باپ ان کے ایمان کے اندر رکاوٹ بنتا ہے، اگر کوئی بہن، خاندان، کنبہ، قبیلہ ان کے ایمان کے اندر رکاوٹ بنتا ہے، تو صحابہ اپنے خاندان، کنبے، قبیلے کو، اپنے بھائی ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں اور ایمان کو اپنا لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اسی وجہ سے صحابہ کے متعلق فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں صحابہ سے راضی ہو چکا ہوں اور صحابہ بھی مجھ سے راضی ہیں۔ اور اگر کوئی رجسٹرڈ مومن دیکھنا چاہتا ہے، اگر کوئی رجسٹرڈ مومن کو پہچاننا چاہتا ہے تو وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ صحابہ کرام مکمل اور کامل مومنین تھے اور ان کا ایمان ہم سب سے بڑا ہوا تھا، ایمان میں ہم سب سے بڑے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کے ایمان کا تو اس طرح سے امتحان لیا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، جب اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، ان کا امتحان لیا جاتا ہے، اس کا رزلٹ یہ نکتا ہے للتقویٰ، وہ تقوی سے بڑے بڑے ہیں۔ اور آج میں انہی نفوس قدسیہ میں سے ایک اہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے متعلق آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جن کی حیا میں بھی وہ منفرد نظر آتے ہیں۔ اگر سخاوت کا معاملہ ان کا دیکھا جائے اس کے اندر بھی وہ منفرد نظر آتے ہیں، اگر حیا کا معاملہ دیکھا جائے اس کے اندر بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ منفرد نظر آتے ہیں، اور شرف دمادیت کے اندر بھی دیکھا جائے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ذو النورین کے لقب سے پہچانے جاتے ہیں۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی حیا کے کیا کہنے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر کے اوپر تشریف فرما ہے اور آپ نے میری اوڑھنی اوڑھی ہوئی ہے، اور اسی دوران میرے باپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اندر آنے کے لیے اجازت طلب کرتے ہیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو آنے کی اجازت بھی دے دیتے ہیں، اور جس حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں اسی حالت میں بیٹھے رہتے ہیں، اپنی حالت کو تبدیل نہیں کرتے۔
وہ اپنی بات کہہ کر چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تشریف لاتے ہیں، آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بھی اجازت دیتے ہیں، وہ بھی اپنی بات کر کے چلے جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی حالت میں تشریف فرما ہے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے کی اجازت طلب کرتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی سے اپنی حالت کو درست کرتے ہیں، اور جب وہ داخل ہو کر اپنی بات کہہ کر حضرت عثمان چلے جاتے ہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق آتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما آتے ہیں، آپ دونوں کی باری پر اسی حالت میں بیٹھے رہے، لیکن جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی باری آتی ہے تو آپ فوراً اپنی حالت کو، اپنی کیفیت کو درست کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ الا تستحی منہ تستحی منہ الملائکہ، کیا میں اس بندے سے حیا نہ کروں جس بندے سے اللہ رب العزت کے فرشتے بھی حیا کیا کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت کے فرشتے جس بندے سے حیا کرتے ہیں، میرا زیادہ حق بندہ ہے کہ میں اس بندے سے حیا کروں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ جب انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، مسلمان ہوئے تھے، اس وقت سے لے کر پوری زندگی تک اپنے دائنے ہاتھ کو، اپنی شرمگاہ کو نہیں لگایا۔ اس قدر وہ حیا کیا کرتے تھے کہ میں نے اس ہاتھ کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی ہے۔ اور آپ یہ بھی پسند نہیں کرتے تھے، آپ نے پوری زندگی کبھی اپنی شرمگاہ کو نہیں دیکھا۔ اس قدر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیا والے تھے۔ اور اسی طرح سے اگر ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کے اندر دیکھتے ہیں تو اس کے اندر بھی احادیث مبارکہ کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے لوگوں کو ابھار رہے ہیں کہ غزوہ تبوک کے لیے چندہ جمع کرواؤ تاکہ لوگ اللہ رب العزت کے رستے کے اندر نکل کر جہاد کر سکیں اور لڑ سکیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہو کر یہ اعلان کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنی طرف سے 100 اونٹ مع ان کے ساز و سامان دینے کے لیے تیار ہوں۔ پھر سے وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر سے لوگوں کو جہاد کی، غزوہ تبوک کی ترغیب دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو پھر سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور پھر سے یہ اعلان کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں 200 اونٹ ان کے ساز و سامان کے ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے دینے کے بعد تیسری مرتبہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے لوگوں کو ابھار رہے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سے کھڑے ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں 300 اونٹ مزید اس غزوے کے لیے دینے کے لیے تیار ہوں، ساتھ ان کی پالان، ان کا ساز و سامان، تمام قسم کا سامان میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 دینار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آتے ہیں، اور ان دینار کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جھولی کے اندر ڈال دیتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جھولی پکڑ کر کہے جا رہے ہیں، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، کہ عثمان آج کے بعد کوئی عمل بھی نہ کرے تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کو دے دیں گے۔ یہ اس قدر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اللہ رب العزت کے رستے کے اندر سخاوت کرنے میں، اللہ رب العزت کے رستے کے اندر خرچ کرنے میں سب سے بڑے ہوئے تھے۔ اور اسی طرح سے بیر روما کا جب واقعہ آتا ہے، جب مسلمانوں کو
پانی کی قلت محسوس ہوتی ہے، صرف ایک ہی میٹھے کنویں کا کنواں موجود ہے، وہ بھی ایک یہودی کی ملکیت کے اندر ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اعلان کرتے ہیں کہ کون ہے جو بیر روما کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور بیر روما کو خریدنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور وہ یہودی کی ملکیت میں ہوتا ہے۔ یہودی اس بیر روما کو، اس کنویں کو بیچنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تدبیر اختیار کرتے ہیں کہ تم اس طرح سے کرو، آدھا کنواں مجھے فروخت کر دو، آدھا کنواں تمہاری ملکیت کے اندر رہے گا، اور آدھے دن اس سے تم پانی بھر لیا کرنا، اور آدھے دنوں کے اندر اس سے میں پانی بھر لیا کروں۔ تو حضرت یہ اس یہودی کے ہاں طے پا جاتا ہے، وہ آدھا کنواں بیچ دیتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو یہ بات کہتے ہیں کہ جن دن ہماری دنوں کی باری ہوگی اس دنوں میں تم زیادہ پانی بھر لینا، تاکہ جن دنوں کے اندر یہودی کی باری ہوگی اس دنوں میں ہمیں پانی کی ضرورت محسوس نہ ہو۔ تو وہ لوگ اسی طرح سے کرتے ہیں، تو آخر کار جب یہودی کے دنوں کی باری آتی ہے ان دنوں میں کوئی پانی بھرنے کے لیے نہیں آتا، تو وہ یہودی اس وجہ سے وہ آدھا کنواں بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیچ دیتا ہے۔ اس طرح سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مکمل کنویں کو مسلمانوں کے لیے وقف کر دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی کی توسیع کے لیے اعلان کرتے ہیں۔ آپ صحابہ کے سخاوت کا اندازہ لگائیے کہ اگر ہم اس دور کے اندر اس وقت میں کسی مسجد کی تعمیر کرتے ہیں، کسی مسجد کے لیے جگہ خرید کر اس کو وقف کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت اس کے بدلے میں ہمیں 1 نماز 2 نمازوں کا ثواب دیں گے۔ لیکن جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری تھی، انہوں نے یہ مسجد کی جگہ خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دی۔ آج اگر ہم مسجد نبوی کے اندر نماز جا کر پڑھیں تو ہمیں 1 نماز کا 50,000 کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یہ وہ صحابہ کی سخاوت تھی جو انہوں نے اپنے دلوں سے، اپنے سکون اطمینان سے حاصل کی، تاکہ ہم اللہ رب العزت کے رستے کے اندر خرچ کر کے، اخلاص کے ساتھ اللہ رب العزت کے رستے کے اندر خرچ کر کے زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کر سکیں۔ اور اسی طرح سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر فضیلت والے ہیں کہ اگر آج کے دور کے اندر بھی دیکھا جائے، اگر کوئی بڑا آدمی وہ کسی چھوٹے آدمی کو اپنا دائنا ہاتھ قرار دے دے کہ میرا دائنا ہاتھ اس کے برابر ہے، تو ہم بڑی فضیلت محسوس کرتے ہیں۔ بیعت رضوان کا موقع ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے یہ بیعت کی۔ 1400 صحابہ وہاں موجود ہیں، 1400 صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی کام کی وجہ سے مکہ گئے ہوتے ہیں۔ سفیر بنا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مکہ بھیجا ہوتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آج اگر عثمان یہاں پر ہوتا، وہ خود بیعت کرتا، لیکن وہ کسی کام سے، اللہ اور اس کے رسول کے کام کی وجہ سے مکہ گیا ہوا ہے، آج میں اپنا ہاتھ حضرت عثمان کے ہاتھ کو قرار دیتا ہوں، میرا ہاتھ حضرت عثمان کے ہاتھ کے برابر ہے، میں ان کی جگہ پر بیعت کر رہا ہوں۔ اور اسی طرح سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کے متعلق یہ بھی آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی بیٹی رقیہ کا نکاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا، لیکن جب ان کی وفات ہو جاتی ہے، ان کی وفات کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح بھی حضرت عثمان سے کر دیتے ہیں۔ اور
جب ان کی بھی وفات ہو جاتی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عثمان یاد رکھ، اگر میری 10 بیٹیاں بھی ہوتی تو ایک ایک کر کے بھی اگر وہ فوت ہوتی جاتی تو میں ایک ایک کر کے ان کو تیرے نکاح کے اندر دے دیتا۔ یہ انسان کے معزز ہونے کی نشانی ہے۔ انسان اپنی بیٹی کا رشتہ اسی وقت کسی کو دیتا ہے جب اس کی فضیلت ہوتی ہے، جب انسان اس کو اچھا انسان سمجھتا ہے، اس کے اندر اچھائی کے صفات کو دیکھتا ہے، تبھی انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ میری بیٹی وہاں جائے گی تو خوش رہے گی، میری بیٹی اس کے ہاں تمام اپنی خواہشات کو پورا کر سکے گی، وہ آدمی میری بیٹی کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچائے گا۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر کئی ایک ایسے لوگ ہیں جو صحابہ کرام پر تبرہ کرتے ہیں، صحابہ کرام کو بلا بھلا کہتے ہیں، ان کے بارے میں گالیاں بکتے ہیں، حالانکہ صحابہ کرام تو وہ ہستی ہیں کہ جن کے متعلق اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر فرما رہے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ رب العزت ان لوگوں سے راضی ہو چکے ہیں، اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے لیے جنت کے سرٹیفکیٹ جاری کر دیے ہیں۔ لیکن یہ ہمارے معاشرے کے لوگ، ان کو پتہ نہیں، یہ سمجھ کیسے نہیں آتی کہ وہ کس طرح سے صحابہ کے متعلق بحث و مباحثہ کرتے ہیں، صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ آج ہم ان لوگوں کو برا بھلا نہیں کہتے، بلکہ صرف ان لوگوں کے لیے ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان لوگوں کو ہدایت دے اور صحیح معنوں کے اندر ہمیں بھی دین حنیف کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری بات جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے حوالے سے ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ صحابی سے بیان کرتے ہیں میرے بعد کئی فتنے آئیں گے، اور ان فتنوں کے دور کے اندر اسی دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سے ایک آدمی کپڑا اوڑھے ہوئے اپنے منہ کو لپیٹے ہوئے جا رہا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آدمی کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ ان فتنوں کے دور کے اندر وہ آدمی ہدایت کے اوپر رہے گا، دین کے اوپر استقامت اختیار کرے گا۔ وہ راوی بیان کرتے ہیں یہ بات سن کر میں اس آدمی کے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہوں، جب جا کر دیکھتا ہوں تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ان کا چہرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی وہ ہستی ہیں جو فتنوں کے دور کے اندر بھی ہدایت کے اوپر رہے گی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، یہی وہ ہستی ہیں جو فتنوں کے دور کے اندر بھی ہدایت کے اوپر رہے گی۔ اس لیے ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں صحابہ کرام نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سخاوت کی، جہاں لوگوں کے اندر اپنے مال کو تقسیم کیا، دین کے لیے اگر ضرورت پڑی اس کے اندر اپنی ضروریات کا خیال نہ رکھا بلکہ زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کے رستے کے اندر خرچ کیا، وہاں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اپنائیں، ان کی سیرت سے یہ اسباق اثر اخذ کریں اور ان کو اپنائیں۔ میں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ رب العالمین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر کروڑوں رحمتیں کرے اور ان کو کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔